بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج جو ہمیں ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مودی کی گورنمنٹ کے ریلیٹڈ، یعنی کہ انڈیا کے ریلیٹڈ۔ انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں ایس جے شنکر صاحب، انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی، اس وقت جب وہ ورچولی طور پر اپنے منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے اس دوران ایک بات کہی کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو لیتے ہوئے پھر پاکستان نے بھی آج کے دن میں اس کے خلاف ایک یعنی کہ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ پاکستان کب سے انڈیا کے خلاف یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتا کہ جہاں پر وہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا یا یورپین میڈیا وغیرہ۔ تو فارن آفس نے جو ہے اس کے اوپر منڈے کو سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ جو انڈین فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے ان کی ایفرٹ سے پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ میں ابھی تک رہا ہے، جبکہ پاکستان اسی چیز کو لیے کافی مرتبہ اس ٹانس کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش بھی کر چکا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا ہمیشہ سے ایک نیگیٹو رول جو ہے وہ رہا ہے کسی بھی قسم کے گلوبل فائنینشیل واچ ڈاگ کے اندر۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئر کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایشو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اپنا ایک نیا رنگ، ایک اپنا ٹرو کلر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو وہ پاکستان کے خلاف مختلف فائنینشلی مقامات کے اوپر جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ مختلف مقامات کے اوپر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ FATF کو پولیٹیسائزیشن یعنی کہ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ دوسری دنیا کو باور کروا رہا ہے کہ اس امپورٹنٹ ٹیکنیکل فارم کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، خاص طور پر انڈیا کے ہاتھوں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتا جہاں پر وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن نہ لے رہا ہو۔ پاکستان کو FATF کی طرف سے اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کو روکنے کے لیے جون 2018 میں جو ہے وہ گرے لسٹ کیا گیا تھا، لیکن پاکستان کو جو 27 سفارشات دی گئی تھیں ان میں سے 26 کے اوپر پاکستان نے کافی حد تک اور اچھی طرح کنکریٹ سٹیپ جو ہیں وہ لیے تھے، اور اس بات کا باور جو ہے وہ FATF کو بھی ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ لیے تھے۔ اچھا، اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ ایک دن پہلے یعنی کہ آج منڈے ہے تو کل سنڈے کو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں جو کہ ایکسٹرنل افیئرز ایس جے شنکر صاحب ہیں، انہوں نے بات کہی تھی کہ جو BJP ہے، بھارتی جنتا پارٹی، جس کی گورنمنٹ ہے اس وقت انڈیا کے اندر اور اس کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، تو ان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کافی زیادہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ہی رہے، FATF کے اندر۔ یہ ہندوستان ٹائمز نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے۔ اب اس واقعے کو لیتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ میں اس وقت تک رہے گا جب تک انڈیا چاہے گا۔ یہ باتیں جو ہیں جے شنکر نے اس وقت تک اپنے یعنی کہ میڈیا سے کہیں کہ جب وہ ایڈریس کر رہے تھے ایک ورچوئل میٹنگ فارن پالیسی کے اوپر اپنے BJP لیڈرز کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کامیابی کے ساتھ پاکستان کو پریشرائز کرنے میں بھی کامیاب ہوئے، اسی وجہ سے جو اب پاکستان کا بیہیویئر ہے وہ کافی زیادہ مقامات کے اوپر چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے جو ہے ان کو مختلف میئرز کے ساتھ پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سیشن کے دوران جو منسٹرز ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ یعنی کہ باور کروایا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کی یہ جو ایفرٹس ہیں یہ کافی زیادہ بینیفیشیل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انڈین گورنمنٹس نے یہ بھی یعنی کہ کوشش کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جیسے فارم کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو نیشنلسٹ جو ملیٹنٹس گروپس ہیں، خاص طور پر لشکر طیبہ اور جیش محمد، ان گروپس کو بھی انٹرنیشنلی یا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر
آتنکوادی یعنی کہ ان کی نظر کے مطابق پھیلا رہے ہیں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ اچھا ایف اے ٹی ایف کی اسیسمنٹ اس حوالے سے کیا ہے جو کہ پاکستان کے اوپر ایف اے ٹی ایف جیسی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، وہ دراصل ہے کیا؟ جون 25 کے اندر اسی سال 2021 میں جب جون 25 کو جو ہے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسی یعنی کہ مانیٹرنگ لسٹ کے اندر رہے گا، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کے اندر رہے گا، اور ایف اے ٹی ایف کی جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر مارکس پلیئر، انہوں نے اس بات کو باور کیا تھا کہ پاکستان نے بلا جھجک یعنی کہ بے شک بہت سگنیفیکنٹ پروگرس کی ہے ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 نکات کے اوپر عمل کرنے کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی اور زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کہ پاکستان جو ہے وہ اسی یعنی کہ انویسٹیگیشن ریڈار کے اندر رہے گا، اور خاص طور پر جب تک پاکستان جو ہے وہ ان لیڈرز کے اوپر جو مطلب سینئر لیڈرز جو پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک میں ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں، یا وہ لیڈرز جن کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیررزم گروپ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، پاکستان جب تک ان کے خلاف کسی بھی قسم کے ایکشنز وغیرہ یا نہیں لیتا اس وقت تک مزید آگے پاکستان کو جو ہے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ فارملی طور پر اس نے پاکستان کو جون 2018 میں اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم فائنینسنگ کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ کیا تھا، اور یہ گرے لسٹ انڈیا کی مدد سے، یونائٹڈ اسٹیٹ کی مدد سے، یو کے اور جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں ان کے بیک کی مدد سے، یعنی کہ ان سب نے مل کر پاکستان کو جو ہے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں بھیجا تھا۔ اسی حوالے سے پچھلے مہینے، کیونکہ ابھی جولائی کا مہینہ ہے، تو پچھلے جون کے مہینے میں پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے بات کی تھی۔ ابھی پاکستان کو گرے لسٹ نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کو ایک ایسا فورم بنانا چاہتا ہے جس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے۔ بالکل اسی طرح پھر جب ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو 21 جون 2021 کے اندر جو ہے دوبارہ یعنی کہ انہوں نے اس کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو اس وقت پھر پاکستان کے جو انرجی منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھی انڈیا کے اوپر ہٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو برا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف جیسے ٹیکنیکل ایک آرگنائزیشنز کو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ مین وائل اس کے بعد جب جون 28 کو پاکستان کے جوہر ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا، تو پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے 28 جون کو ایک اور سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس حملے کے ساتھ جو ہے وہ کنکریٹ ایسے ثبوت جو ہیں وہ ملے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان جیسا ملک اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ انڈیا کو اس حوالے سے یعنی کہ اس سے کویشچننگ کرے کہ آیا کہ وہ پاکستان کے اندر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے کہ جس سے پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سر اٹھاتا پھرے۔ لہٰذا جو ایف اے ٹی ایف کے ممبرس کنٹریز ہیں، آفٹر وٹنسنگ انڈیا ٹیرر فائنینسنگ پروفس ول ڈٹرمن ویدر اٹس اے ٹیکنیکل اور اے پولیٹیکل فارم۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے ممبرس کنٹریز کو انڈیا کے مکروہ چہرے کے دیکھنے کے بعد اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایف اے ٹی ایف ایک ٹیکنیکل فارم ہے یا ایک پولیٹیکل فارم ہے۔ تو اسی حوالے سے یعنی کہ میں نے بات اپنا اگر میرا اوپینین بات کریں تو وہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ انڈیا جو ہے خاص طور پر اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، یا اس کی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہر فارم پر، چاہے وہ انٹرنیشنلی طور پر ہو چاہے وہ نیشنلی طور پر ہو، وہ پاکستان کے خلاف، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یا مسلمان جو ہیں وہ اس دھرتی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اور حقیقتاً وہ اس بات کو ہمیشہ اس ڈر میں لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی، موجودہ انڈیا کے اندر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یعنی کہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ 2050 تک ہندوؤں سے زیادہ ہو جائے گی، اور یوں ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں یا یہ سارے کام جو ہیں یہ انڈیا جیسے ممالک ہی کر سکتے ہیں۔ تو خیر
کیونکہ ہمسائے جو ہیں یو کین ناٹ چینج یور نیبرس ان انٹرنیشنل فورم، کہ ہم پھر بھی اپنے ہمسائے تو چینج نہیں کر سکتے. تو انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے، کیونکہ ہم اسی سے ہی ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہیں. تو اس کو بھی چاہیے کہ ایک بڑے بھائی کے ناطے اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے مطلب کوآپریٹ کرے. اگر دونوں ایک ساتھ مل کر رہیں گے تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ دونوں کا فائدہ ہوگا.